ایک چیز تو یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ کی گرفت جو ہے وہ پارٹی کے اوپر کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور گرفت تو حقیقی گرفت تو صرف عمران خان صاحب کی ہی ہے جتنی بھی ہے، اور باقی جو ان بٹوین لیڈرشپس ہیں وہ کسی قسم کی چیز پرفارم نہیں کرنے کے قابل نہیں نظر آ رہے۔ اور ایٹ دی سیم ٹائم یہ بھی ہو رہا ہے کہ فیملی کی، چونکہ عمران خان صاحب نے فیملی کی پولیٹیکل انوالومنٹ کو کبھی بھی انکریج نہیں کیا، لیکن وہ ان کی ویکنس کی وجہ سے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ ٹکراؤ جو ہے جو علی امین کے زمانے میں نسبتاً کم تھا وہ اب بڑھتا جا رہا ہے، اور گرفت جو ہے پارٹی لیڈرشپ کی، کے پی کے حکومت کی، حکومتی امور کے اوپر بھی کم ہو رہی ہے اور پارٹی امور پہ بھی کم ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اب کورٹوں کے ذریعے فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ لیڈرشپ ٹکراؤ کے لیے ہی لائی گئی تھی، ان سے شکایت یہی تھی کہ ان کا بہت مفاہمتی رویہ تھا۔ ہاں، لیکن ان سے یہ ٹکراؤ لیڈرشپ کے لیے، ٹکراؤ کرنے کے لیے بڑی سٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے، ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خان صاحب ویسے تو تجربات کرتے ہیں، وہ تو اسی قسم کے کرتے ہیں نا کہ بالکل نئے لوگوں کو لے آئے اور ان پہ وہ ساری ذمہ داریاں ڈال دیں جو کہ بڑی ڈیولپڈ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ پھر ان سے توقع یہ ہوتی ہے تو وہ پھر الفاظ کی حد تک تو کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے تو سجیسٹ کیا تھا انہیں بھی کہ جو اس وقت کا حکومتی رویہ ہے سی ایم کے پی کے کا، وہ اچھا ہے کہ وہ ایک تعاون کی فضا بنا کے ماحول کو لے کے چل رہے ہیں۔ انہیں اپنے بیانات کو بھی اپنے ایکشن کے ساتھ ملا لینا چاہیے، رادر دین کہ وہ بہت بڑی بڑی باتیں کریں اور پھر پریکٹیکلی ڈس اورینٹیٹڈ ورکرز جو ہیں انہیں سمجھ نہ آئے کہ انہوں نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، انہوں نے لڑنا ہے یا انہوں نے تعاون کرنا ہے، یا ابھی وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ایک چیلنج ہے کے پی کے گورنمنٹ کے لیے بھی اور پی ی آئی کی لیڈرشپ کے لیے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا فیکٹس کو دیکھیں تو پیچھے کے معاملات دیکھنے میں آئے کہ ملاقات بھی ہوئی سی ایم کے پی کے کی وزیر اعظم کے ساتھ، اور ہم نے چیزوں کو آگے مثبت طریقے سے بڑھتے ہوئے بھی دیکھا، اور پھر یہ اچانک سے ڈسٹریکشن ہوئی ہے، اور جو ایک آپ نے بڑی اہم بات کی کہ فیملی کی انوالومنٹ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس میں اگر ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں کہ جو بہت بنیادی سہولیات ہیں، کیونکہ یہ جو اب معاملہ اٹھا ہے یہ معاملہ ہی صحت سے ریلیٹڈ ہے، جس پہ فیملی کا یہی کہنا ہے کہ یہ سیاسی معاملہ ہی نہیں ہے، تو اس پہ سیاست کو جو جگہ مل رہی ہے، گنجائش مل رہی ہے، وہ بنیادی ریزن ہے یا پارٹی پر لیڈرشپ کی گرفت ڈھیلی ہونا بنیادی ریزن ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس وقت پارٹی پہ گرفت تو لیڈرشپ کی ہر وقت ہی کمزور تھی، اور وہ دن بدن مزید کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے دیکھا تھا پچھلے جب سی ایم تھے تو ہر وقت روز شام کو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہوتی تھی زوم پہ اور اس پہ، اب پتہ نہیں وہ کتنی ہوتی ہیں، وہ کمیٹیاں بھی ٹوٹ گئیں، پھر نئے انڈکشنز ہو گئیں، ہر بندے کی اتھارٹی اس نے اپنی کھینچ لی، پھر فیملی اتھارٹی بڑھتی گئی۔ اب اس ساری چیز کی وجہ سے ایک ٹوٹلی کنفیوزڈ سچویشن ہے پارٹی کے لیول کے اوپر۔ حکومت کی حد تک کے پی کے کی گورنمنٹ نے کوشش یہ کی ہے کہ وہ کنفرنٹریشن کے بجائے اپنے امور کو زیادہ سٹریم لائن کر لے، اور وہ انہوں نے کر بھی لیے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو چیلنجز ہیں وہ ان کے لیے کم ہو گئے۔ اب حکومت کے پی کے کی آٹو پہ چل رہی ہے، مطلب جو بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ اور جو گورنمنٹ کی ملی جلی رجحان ہوتے ہیں اس کے مطابق چل رہی ہے۔ اگر دوبارہ مزید اسرٹ نہ کیا کے پی کے کی حکومت نے تو پھر یہ بالکل ہی آٹو پہ چلی جائے گی، مطلب پھر جو ہے سی ایم صاحب یہاں بیٹھے رہیں گے اسلام آباد میں یا اڈیالہ کے سامنے، اور پیچھے حکومتیں تو چلتی رہتی ہیں، حکومتیں رکتی تو نہیں ہیں۔ حکومت کے لیے تو لیڈرشپ کی بڑی کمانڈ گرفت کی ضرورت ہوتی ہے، بیوروکریسی سے ڈیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے جو آج کی صورتحال بنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ اس وقت عمران خان صاحب کے اس بیماری کے بعد آج پی ٹی آئی اگر عمران خان کو سمجھا جائے تو ان کی پوزیشن آج کمپیریٹیولی سٹرونگ ہو چکی ہے، کیونکہ ایک طرف تو پبلک سینٹیمنٹ، انٹرنیشنل سینٹیمنٹ، ہیومن رائٹس کا سینٹیمنٹ، سارے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ عمران صاحب کی جو یہ بیماری کے ایشو کے اوپر ایک ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، اور اس کا پریشر حکومت بھی محسوس کر رہی ہے، پرائم منسٹر بھی محسوس کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس وقت مجھے حکومت واقعی کمزور ہوتی ہوئی لگ رہی ہے، بلکہ خوف زدہ لگ رہی ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے لگ رہے ہیں۔ میں درانی صاحب چاہ رہا ہوں کہ بنگے صاحب، یہ جو درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے حکومت خوف زدہ لگ رہی ہے،
تو یہ جو ابھی سڑکیں تو کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو اس کا کیا ریئیکشن کوئی وفاق سے آپ لوگ امید کر رہے ہیں آئے گا؟ سہیل خان آفریدی کی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے؟ اور لوگوں کا جو واپس یہ جس جا رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سرخرو ہو کے جا رہے ہیں کہ انہوں نے علاج کروا لیا، یا وہ مایوس ہو کے جا رہے ہیں؟ فیوچر کے لیے اس شاہراہوں کے بند کرنے والی روایت کے کیا خطرات ہیں؟ عامر صاحب، درانی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. حکومت واقعی جو اس کی سہیل آفریدی کی مفاہمت والی پالیسی ہے وہ کافی کامیاب بھی رہی ہے، اور اس کے اثرات بھی ہم دیکھ رہے ہیں. خصوصاً دہشت گردی کے حوالے سے دیکھیں، جو انہوں نے جس طریقے سے جو تاثر دیا ہے اس سے کافی اچھے نتائج جو ہے وہ سامنے آنے لگے ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی کچھ لچک کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس درانی صاحب نے کہا ہے، حکومت کی گرفت یہاں پہ جو ہے کے پی حکومت کی بات میں کر رہا ہوں، اس لیے بھی کمزور ہو رہی ہے کہ جو پارٹی کی معاملات ہیں وہ حکومت نے خود اپنے سر لیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں جو ان مظاہروں میں، اور یہ جو شو ہوتا ہے ان کا اسلام آباد میں آڈیالہ کے سامنے، وہاں پہ پارٹی کے عہدیداروں سے زیادہ حکومت کے وہ عہدیدارے پر شمول چیف منسٹر کے کہ جن کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ تک نہیں ہے. تو اس لیے وہ لوگ جو لیڈرز ہیں، اور باقاعدہ طور پہ وہ پارٹی کے عہدیدار ہیں، وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ جو ان کا کام ہے وہ سہیل آفریدی اور ان کے ساتھ دیگر جو حکومت کے شامل لوگ ہیں، جو کیبنٹ کے لوگ ہیں، وہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جب اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی کو سونپی گئی تو یہ بانی چیئرمین کی طرف سے سونپی گئی، لیکن اس کا یہ متمرکز نہیں تھا کہ اس میں پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس سے بالکل اپنے آپ کو الگ رکھے. وہ ایسی بات نہیں تھی. لیکن سہیل آفریدی نے وہ سولو فلائٹ کیا، اور وہاں پہ اپنے طور پہ تمام صوبوں میں لوگوں کو متحرک کرنے کی کوشش کی. حالانکہ چاہیے تھا کہ وہ پارٹی کے جو لوگ تھے وہ اپنے ساتھ ان کو ملا کے یہ اسٹریٹ موومنٹ کو جاری رکھتے. جہاں تک آپ کی دوسری بات ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، کہ وہ واقعی جو جس طرح درانی صاحب نے بات کی ہے وہ میرے خیال میں کافی حد تک صحیح اس لیے ہے کہ جب یہ مظاہرین واپس جا رہے تھے اپنے اپنے پوائنٹ سے احتجاج چھوڑ کے، جب وہ جا رہے تھے تو باقاعدہ طور پہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ حکومت کو پہلے تو وہ ملاقات پہ راضی نہیں تھی، کسی کو وہ نہیں کر رہے تھے، اور پھر یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ خان صاحب کی جو آنکھ کا مسئلہ ہے وہ واقعی سیریس مسئلہ ہے. لیکن وہ اس بات پہ جب تیار ہو گئے کہ ایک 2 ڈاکٹروں کی ٹیم وہاں پہ پہنچ گئی، باقاعدہ طور پہ ایک رپورٹ مل گئی. اس سے پہلے ایک سلمان صفدر کو وہاں پہ بھیجا گیا، اس نے ایک رپورٹ تیار کی. تو یہ واقعی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی ایک فتح ضرور ہے، اور واقعی فیڈرل گورنمنٹ اگر وہ خوف کا شکار نہ ہوتی تو وہ آسانی سے کہہ سکتی تھی کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ درست کر رہے ہیں. وہ ظاہر ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہاں پہ جیل میں خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے. تو یہ ایسا تو کچھ ہے کہ جس سے گھبرا کر انہوں نے 2 کام کیے، خصوصاً 2 کام کیے. اور پھر اس سے دوسری بات یہ کہ جو کیسز ان کے لگ گئے تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو ہے کاؤنٹ کرتی ہیں کہ ادھر سے سہیل آفریدی کا پریشر بڑھ گیا، ادھر سے کارکن نکل آئے، ادھر سے اڈیالہ پہ دھرنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے بھی مثبت اور امید کرتے ہیں کہ اس کو ہار اور جیت کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے.